بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوزون لیئر میں اتنا بڑا سراخ کس طرح بنا، اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں زمین پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے، ماہرین نے اس حوالے سے کون سی وارننگ جاری کر رکھی ہیں۔ خالق کائنات نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی تہہ کو تخلیق کیا جسے اوزون لیئر کہا جاتا ہے۔ یہ لیئر ہمیں سورج کی جان لیوا خطرناک شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر یہ اوزون کی لیئر نہ ہوتی تو ایسی تباہی ہوتی جس سے زندگی ناپائید ہو جائے۔ اگر اوزون کی لیئر نہ ہو تو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں پودوں کے ڈی این اے کو نقصان پہنچائیں گی، جس کی وجہ سے سارے پودے مر جائیں گے اور زمین پر موجود سارا ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ زمین پر کوئی بھی جانور نہیں بچے گا، جبکہ سمندری حیات بھی مر جائیں گی اور انسانوں میں سکن کینسر تیزی سے پھیل جائے گا۔ سورج کی شعاعیں ساری فصلیں جلا کر خاک کر دیں گی۔ جو زندہ بچ جائے گا وہ بھوک سے مارا جائے گا۔ اوزون کی تہہ دنیا کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن ہم انسانوں نے اپنی کچھ غلطیوں کے پیش نظر اس بے حد ضروری تہہ میں 25 ملین مربع کلومیٹر جتنا ایک بڑا سوراخ کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا سوراخ کس طرح بنا اور اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں زمین پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے، ماہرین نے اس حوالے سے کون سی وارننگ جاری کر رکھی ہیں، ان کو جاننے کے لیے ہمیں 80 کی دہائی میں جانا پڑے گا۔ یہ 1985 کا واقعہ ہے جب برطانوی سروے میں 3 سائنسدانوں جو فرمن، جون کارس اور جورتھن نے اپنی 27 سالہ جدوجہد کے بعد بتایا کہ انٹارکٹیکا کے آسمان میں کوئی بہت بڑی چیز غائب ہے، وہ اوزون لیئر تھی۔ انہوں نے اس بارے میں ناسا کو اطلاع دی۔ ناسا نے اوزون سیٹلائٹ میجرنگ میٹر کے ذریعے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ واقعی اوزون کی تہہ میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو چکا ہے۔ خطرے کی بات یہ تھی کہ سوراخ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اسی رفتار سے بڑھتے ہوئے سوراخ کو روکنے کے لیے اقدامات نہ کیے جاتے تو یہ اوزون کی تہہ پوری طرح سے ختم ہو کر رہ جاتی۔ اس معاملہ کو حل کرنے کے لیے دنیا کے چند سائنسدانوں نے انٹارکٹیکا کا رخ کیا اور انہوں نے جو نتائج اخذ کیے وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ سوراخ ہونے کی اصل وجہ کیا تھی۔ ایک نوجوان سائنسدان سوزن سیزومن جو کہ ٹیم کو لیڈ کر رہی تھی نے تمام ٹیم کے ساتھ مل کر زمین سے لے کر اوزون لیئر تک ہر طرح سے پیمائش کی۔ آخر میں سب کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ کلورین، جو کہ انسان ہی کے بنائے ہوئے کلوروفل کاربن سے نکل رہی تھی، اوزون لیئر کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اس کو CFC بھی کہتے ہیں، جو کاربن فلورین اور کلورین سے بنے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلورین جب 3 آکسیجن کی اوزون تہہ کے مالیکیول سے آ کے ملتا ہے تو وہ اس کی توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ یہ زمین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، مگر جب یہ زمین سے 15 سے 30 کلومیٹر اوپر کی جانب اٹھتے ہیں تو سورج کی مخصوص شعاعوں کی وجہ سے ان میں سے کلورین الگ ہو جاتی ہے۔ اوزون لیئر کے مالیکیول 3 آکسیجن ایٹم سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ زمین سے اٹھنے والے کلورین جب ان اوزون مالیکیول سے ٹکراتی ہے تو ان تینوں میں سے ایک کو الگ کر دیتی ہے، جس سے اوزون کی تہہ کا مالیکیول ٹوٹ جاتا ہے۔ کلورین کے مسلسل ٹکراؤ کی وجہ سے اوزون تہہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہوتی ہے۔ یہ کلورین ایٹم کہاں سے آئے جو اوزون کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں؟ 1920 کے دور میں جب ریفریجریٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے تب صرف آئس بلاک پر انحصار کیا جاتا تھا۔ استعمال کی برف کو لکڑی کے ایک ڈبے میں رکھا جاتا تھا، لیکن برف پگھلنے سے اس کا پانی فرش پر پھیلتا رہتا۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو چیز کو ٹھنڈا رکھے اور برف کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جائے۔ اس کے بعد میکینیکل ریفریجریٹر کو متعارف کرایا گیا، جس میں امونیا سلفر آکسائڈ کولنگ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ خطرناک بات یہ تھی کہ ان مالیکیول ان کیمیکل کے لیکیج کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا تھا اور ان کی بدبو پورے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ پھر چند سالوں بعد اس سے بھی ایڈوانس ریفریجریٹر کو متعارف کروایا گیا جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں تھا۔ اس ریفریجریٹر میں تھامس کی بنائی گئی جادوئی گیس فیون کو استعمال کیا گیا تھا۔ تھامس کے مطابق یہ گیس نقصان دہ نہیں تھی، لہٰذا اس نے اس گیس کو اپنے منہ میں بھر کر جلتی موم بتی کو پھونک مار کر بجھا دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ
یہ گیس کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہیں ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ گیس کس قدر نقصان دہ ثابت ہونے والی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ CFC یعنی کلوروفین کاربن کا استعمال لگ بھگ الیکٹرونک کی ہر چیز میں کیا جانے لگا، جس کی وجہ سے ڈائنامک سیونگ گارڈ کا عمل ناگزیر ہوا۔ کئی سالوں سے CFC کے بے تحاشا استعمال سے بظاہر تو کوئی نقصان نہ ہوا، مگر 1970 میں ماریا مولینا اور سیور مولیمنٹ نے CFC پر تحقیق کی تو معلوم ہوا یہ CFC آسمان کی جانب جا کر کھربوں کی تعداد میں اکٹھی ہوتی ہے اور اوزون کی تہہ کو توڑ کر اس کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ اس خطرے سے جون 1974 میں ایک آرٹیکل کے ذریعے آگاہ کیا گیا، مگر ایک نہ نظر آنے والی گیس جو آسمان میں جا کر ایک نہ نظر آنے والی اوزون تہہ کو تباہ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے دکھائی نہ دینے والی خطرناک شعاعیں زمین پر آ رہی تھیں۔ اس بات پر کسی نے خاطر خواہ توجہ نہ دی۔ ان دونوں سائنسدانوں نے بتایا کہ CFC گیس کو بین کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس وقت بس یہ معلوم تھا کہ اوزون تہہ برباد ہو رہی ہے۔ اوزون کی تہہ میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو چکا ہے۔ اس بات کا علم 1985 میں اسکیلنگ کی ریسرچ سے ہوا اور پھر 16 ستمبر 1997 میں CFC کی روک تھام کے لیے ڈائنامک سیونگ گارڈ کے نام سے نینو ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی، جو 3 چیزوں کا کمبینیشن تھی: ایک EMF پروسیسنگ سرکٹ اور دوسرا تھیرا ہرٹز چپ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ایکسلز وولٹیج کی صورت میں جو بجلی کی لیکیج ہوتی رہتی ہے وہ ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کرانٹ کے اندر الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ میں سے جب الیکٹرک میگنیٹک ریڈیئیشن نکلتی ہیں تو CFC کے اضافے کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا ڈائنامک سیونگ گارڈ میں موجود EMF پروسیسنگ سرکٹ، تھیرا ہرٹز چپ اور 20,000 آئنز اپنے ارد گرد آوارہ بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لیکیج، الیکٹرسٹی اور الیکٹرک میگنیٹک ریڈیئیشن نیوٹرلز ہو جاتی ہیں، جس سے وولٹیج اور بجلی کی لہروں کی شکل کو منظم رکھنے کے لیے آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے ماحول کو صحت مند اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ وولٹیج اور موجودہ مطالبات کو بہتر بنا کر فعال بجلی کی کھپت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور بجلی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ایک طویل عرصے سے مشہور ہے کہ ہر گھر، تجارتی عمارتوں اور صنعتوں میں بجلی کا اضافی استعمال موجود ہے، جو پہلے ہی میٹر اور بل کے ذریعے ریکارڈ شدہ ہے۔ چاہے آپ اس اضافی بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو بل دیا جائے گا۔ ڈائنامک سیونگ گارڈ پاور فیکٹر کو ریگولیٹ کرنے، آپ کے برقی نظام کو مستحکم کرنے اور وولٹیج کو مستقل بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح یہ آپ کے برقی آلات کی لمبی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی توانائی کو 30% تک بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ 1997 سے آج تک کا ڈیٹا دیکھا جائے تو ڈائنامک سیونگ گارڈ کی وجہ سے ہی اوزون ہول اب بھرنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہے آج کی بہترین ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جس میں اوزون کے حوالے سے بہت اہم معلومات آپ کو ملی ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔